اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اس روئے زمین پر بے شمار اناج، پھل، پھول، سبزیاں اور طرح طرح کی نباتات پیدا کی جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اسی کا فضل ہے کہ اس نے زمین کو انسان کے تابع قرار دیا، جیسا کہ اللہ رب الجلال کا ارشاد ہے سورہ ملک پارہ نمبر 29 آیت نمبر 14 میں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا۔ کہ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے زمین کو انسان کے تابع قرار دیا کہ وہ جس طریقے سے چاہتا ہے زمین کو اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اور اللہ رب الجلال نے اس زمین کے اندر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روزی کا عظیم ذخیرہ جمع کر دیا ہے، ورنہ اس زمین کے اندر پہلے اگانے کی صلاحیت نہیں تھی، جیسا کہ تذکرہ ہے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 29 کے اندر، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا کافروں کو یہ بات معلوم نہیں کہ زمین آسمان دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کیا۔ اس آیت کی دو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ زمین، آسمان، سارے سیارے مل کر کے ایک تودے کی شکل میں تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مراد اس سے زمین کا گولا ہے، اس کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا فرما دی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا اور کتنا عظیم احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ادا کریں، جس طریقے سے ہم مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سونے کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے ہی زمین کی پیداوار کی بھی زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 141 کے اندر، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور تم کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ تو مال کی جو زکوٰۃ ہے، سونے کی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے، اس میں تو 40واں نکالا جاتا ہے، یعنی 2.5%۔ 100 میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 2.5 روپے نکالے جاتے ہیں۔ لیکن زمین کی جو پیداوار ہے وہاں پر 5% نکالا جائے گا یا 10% نکالا جائے گا۔ اب کس صورت میں 5% نکالا جائے گا اور کس صورت میں 10% نکالا جائے گا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فیما سقط السماء والعیون، جن کھیتیوں کو آسمان اور چشمے سیراب کرتے ہوں، او کان عصریا، یا وہ خود بخود سیراب ہوتی ہوں، مثلا وہ ندی کے کنارے ہے، وہ نہر کے کنارے ہے کہ نہر اور ندی کا پانی اس میں پہنچ جاتا ہے، تو اگر اس طرح کی کھیتیاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں عشر ہے، یعنی 10% ہے۔ وما سقی بالنضح نصف العشر، اور جو کھیتیاں کنویں سے سیراب کی جاتی ہیں تو اس میں نصف عشر ہے، 20واں ہے، یعنی 5% ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مفت پانی سے سیراب ہو کر پیداوار ہوئی ہے، مثلا نہر کا پانی استعمال ہوا، ندی کا پانی استعمال ہوا، آسمان کا پانی استعمال ہوا، تو یہ مفت پانی ہے۔ اگر کھیتیاں اس کے ذریعے سے تیار ہوئی ہیں تو 10واں حصہ یعنی 10% نکالنا پڑے گا۔ اور اگر ٹیوب ویل کے پانی سے وہ پیداوار ہوئی ہے، انجن کا پانی استعمال کرنا پڑا ہے، تو پھر ایسی صورت میں 20واں یعنی 5% نکالنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر وہ پیداوار مفت پانی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے تو 10% نکالنا پڑے گا، اور اگر ٹیوب ویل اور انجن کا پانی استعمال کرنا پڑا ہے تو پھر 20واں یعنی 5% نکالنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ تو میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسری شک اس مسئلے کی یہ ہے کہ اگر دونوں طرح کا پانی استعمال ہوا ہے، یعنی آسمانی پانی بھی استعمال ہوا ہے
اور ٹیوب ویل کا بھی پانی استعمال ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو کاشتکار ہے، کسان ہے، وہ یہ دیکھے کہ زیادہ تر پانی کس کا استعمال ہوا ہے، آسمان والا استعمال ہوا ہے یا انجن چلا کر کے استعمال کرنا پڑا ہے۔ اگر زیادہ تر پانی آسمان کا استعمال ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں 10واں یعنی 10% نکالنا پڑے گا، اور اگر زیادہ تر پانی انجن کا استعمال ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں 20واں یعنی 5% نکالنا پڑے گا۔ اور تیسری شک یہ ہے کہ دونوں پانی یعنی آسمان کا بھی پانی اور انجن کا پانی دونوں 50% استعمال ہوئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جتنی بھی پیداوار حاصل ہوئی ہوگی، مثلا 5 کوئنٹل پیداوار حاصل ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آدھے میں 20واں یعنی 5% نکالنا پڑے گا، اور آدھے میں 10واں یعنی 10% نکالنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب پھر آگے چلتے ہیں کہ ہمارے یہاں عام طور سے بہت سارے لوگ اپنا کھیت بٹائی پر دیتے ہیں، ادھیا پر دیتے ہیں۔ تو ادھیا پر جو دینے والے حضرات ہیں، ان کو جو بھی حصہ ملے، جتنا ملے، اس میں سے اپنے حصے کے بقدر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ مثلا اگر 5 کوئنٹل پیداوار ہوئی ہے یا 10 کوئنٹل پیداوار ہوئی ہے، تو جو اس کی زمین ہے، جو کاشتکار ہے، اس نے 5 کوئنٹل اپنا لیا اور 5 کوئنٹل اس کو دیا جس کی زمین ہے، تو اب یہ دونوں اپنے اپنے گلے میں سے، اپنی اپنی پیداوار میں سے 5 کوئنٹل میں سے عشر ادا کریں گے، اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر آسمانی بارش سے ہوئی ہے تو پھر 10واں نکالنا پڑے گا، اور اگر ٹیوب ویل کا استعمال کیا ہے، انجن کا استعمال کیا ہے، تو پھر اس میں 20واں یعنی 5% نکالنا پڑے گا، اور اگر دونوں کا استعمال ہوا ہے تو زیادہ اور اکثر کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر دونوں برابر یعنی 50% آسمان کا پانی اور 50% انجن کا پانی استعمال ہوا ہے، تو پھر آدھے میں 5% اور آدھے میں 10% دینا پڑے گا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ پیداوار میں جو لاگت آئی ہے، جو خرچ ہوا ہے، جو اخراجات ہوئے ہیں، اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک بندے نے غلہ بویا اور 100 کوئنٹل گیہوں ہوا، 100 کوئنٹل میں سے 15 کوئنٹل اس کے اخراجات اور خرچ آئے ہیں۔ مثلا 5 کوئنٹل اس کا گیہوں جو خرچ ہو، 5 کوئنٹل گیہوں کی قیمت کے بقدر جوتائی میں خرچ ہوا ہے، 5 کوئنٹل گیہوں کی قیمت کے بقدر انجن کے پانی میں خرچ ہوا ہے، اور 5 کوئنٹل گیہوں کی قیمت کے بقدر کٹائی میں خرچ ہوا ہے، تو 15 کوئنٹل ملا کر کے اس کے اخراجات آئے ہیں۔ تو اس کو مائنس کر کے اب وہ 85 کوئنٹل میں زکوٰۃ ادا کرے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ مجموعی اعتبار سے جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے سب کو ملا کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی 100 کوئنٹل میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب یہ پیداوار کی زکوٰۃ کس کو دینی ہے، پیداوار کا جو عشر ہے وہ کس کو دینا ہے؟ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کو عشر بھی دینا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو دینا ہے، جو مدرسے کے لوگ آتے ہیں ان کو دینا ہے، غریب رشتہ دار کوئی ہے اس کو دینا ہے۔ بس یہی چند مسائل تھے، میں نے سوچا کہ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔